اور سچ کو لے کر تشریف لانے والے ہمارے نبی سب سے بڑے سچے، اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی ان کے بارے قرآن نے کہا کہ سچ لے کر آنے والے اور سچ کی تصدیق کرنے والے یہ پرلے درجے کے متقی لوگ۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی۔ سچ لے کر آنے والے میرے آپ کے آقا و مولا، اور سچ کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر سارے اصحاب اور قیامت تک آنے والے۔ جس نے بھی سچ کی تصدیق کی اللہ ان کو تقوی کا نور عطا فرمائے گا۔ دین اسلام کا اگر آپ دوسرا نام پوچھیں تو دین اسلام کا دوسرا نام دین صدق ہے، سچا دین۔ اور جو سچ بولنے والے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان کے ساتھ ہو، جو ان کا ساتھ دو۔ آج تو ساتھ دیا جاتا ہے جو اقتدار کی مسند پہ بیٹھا ہے، آج تو ساتھ دیا جاتا ہے جس کے پاس دولت کے انبار ہوتے ہیں، لیکن ہمارا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سچے ہیں ان کے ساتھی بن جاؤ، دوسرا یہ ہے کہ جو سچے ہیں ان کی صحبت۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دین کا کام کیا، پھر کتابیں لکھی غوث پاک نے۔ غوث پاک نے مدرسہ بنایا ہوا تھا، غوث پاک وہاں بچوں کو سبق دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے غوث اعظم۔ ایک بچہ بڑا ہی کند ذہن تھا، پڑھتا ہی نہیں تھا۔ غوث پاک ایک دن بڑی محنت کر رہے تھے، مشقت کر رہے تھے، دعا بھی دیتے، کبھی اس کا ماتھا بھی چومتے، پر وہ سبق ہی نہیں یاد ہوتا۔ کچھ کن ذہن بھی ہوتے ہیں نا لوگ، نئی ذہن میں بات آتی۔ تو ایک شخص آپ سے کہنے لگا حضور اتنی آپ مشقت کرتے ہیں، پتہ نہیں اس نے پڑھنا ہے کہ نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے مجھے روکو نا، پتہ نہیں کتنے کو دن رہ گئے ہیں، مجھے اس سے پیار کر لینے دو۔ حالانکہ کند ذہنوں سے پیار کوئی نہیں کرتا، سارے لائق لوگوں کے گاہک ہوتے ہیں، مجھے پیار کر لینے دو۔ اس شخص کہتا ہے میری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ مجھے کر لینے دو پیار، روکو نا۔ کہتے ہیں اس طالب علم کو ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے طلباء سے محبت فرمائی، عوام سے پیار کیا۔ لوگ دکھی آتے تھے، یہ خانقاہوں پہ نا تگڑے لوگ نہیں آتے پیروں کے پاس، تگڑے بندے کہاں آئیں گے، ان کو کیا ضرورت ہے، وہ تو 15 پیروں کو شام گھر بلا لیتے۔ غربا آتے ہیں، غربا آج بھی مدارس دینیہ میں بھی، اجتماع دینی ہون میں بھی غریب لوگ آتے، غوث پاک کے پاس وہ غربا آتے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے اسباب پیدا کرتے۔ نان بائی کو اکٹھے پیسے دے کے آتے غوث پاک، جا کے اکٹھے پیسے نان بائی کو، ہوٹل والے کو، اسے کہتے یہ میرے پیسے رکھ لے، کوئی غریب بھی آ جائے نا کبھی اس کے پاس پیسے نہ ہو تو عبد القادر کے پیسوں کی روٹی کھلا دینا۔ کشتی والے کو، ملاح کو پیسے دے دیتے غوث پاک، فرماتے میرے سے پیسے لے لے، کوئی غریب سواری بیٹھ جائے اس کے پاس پیسے نہ ہو تو عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا۔ غوث اعظم دعا دیتے، غوث پاک پیار کرتے، غوث پاک نے لنگر خانہ بنایا، غوث پاک کا دل کرتا۔ گلی سے گزر رہے تھے تو بچے کھیل رہے تھے، ایک نے آواز دی حضور ذرا بات سنیے گا، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا۔ سیانا بیانے دادا جی، داڑھی والے پگڑی والے، کہہ دیتا ہے پوتا گھوڑا بنو، تو دادا تنگ ہو کے گھوڑا نہیں بنتا، یہ گھوڑا بننے میں مزہ آتا ہے۔ اب کیا کسی کو بتایا جائے کہ یہ اپنے بیٹے کے لیے، پوتے کے لیے جو ہے گھوڑا بننا کتنا مزیدار کام ہے، اور یہ ایک لطف ہے۔ غوث پاک گلی سے گزرے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، حضور ذرا بات سننا پیر صاحب۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور میری نا ذرا باری آنے والی ہے، باریاں لگتی ہیں نا بچوں، میری ذرا باری آنے والی ہے تو میں نے شرینی کھانی ہے، یہ ذرا 2 دینار پکڑے اور دوڑ کے مجھے بازار سے شرینی نہیں لا دیتے۔ یعنی اس پیر کو جن کے 70 ہزار مرید سامنے بیٹھے، لاکھوں کا مجمع ہے، ذرا یہ شرینی نہیں مجھے دوڑ کے لا دیتے۔ تو آپ نے اس بچے سے پیسے دیے، فرمایا تو باری لے، میں شرینی لے کے آیا۔ وہ جو خادم تھا نا وہ کہنے لگا حضور مجھے دے دے، میں لا دیتا ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے اس نے تجھے تو نہیں نہ دیے، مجھے دیے، اس کا مطلب ہے اس کا اعتماد ہی میرے اوپر ہے، لہذا تو جا، شرینی میں ہی لا کے دوں گا۔ اللہ کی مخلوق سے پیار، رب کے بندوں کے ساتھ محبت۔ کوئی آیا ہے اپنا دکھ لے کے، اپنی بات کرنے،
اس کے ساتھ رویہ، مٹھاس، یعنی بڑی بڑی لوگوں کی باتیں. وہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی بات سنائی ہے، غوث پاک ان کے دکھ درد کا مداوع کر رہے ہیں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے لوگوں کو فکر دی. حضرت عمر کا دور خلافت تھا. جناب علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا. خواب میں نے دیکھا کہ حضور کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی اور کھجوروں کا ٹوکرا آیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایک کھجور سب کو دے رہے، ایک کھجور مجھے بھی ملی. کہتے ہیں مزہ بڑا آیا، کچھ کھجور کا مزہ، کچھ دست مصطفیٰ کا مزہ. دل یہ تھا کہ ایک کھجور اور ملے، پر حضور کا ادب مانے تھا، میں نے مانگی نہیں. کہتے ہیں اذان ہو گئی، آنکھ کھل گئی، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل دھڑک رہا ہے. کہتے ہیں اٹھا، وضو کیا، مسجد میں گیا. جناب عمر نے جماعت کرائی، صورتیں وہی پڑھی جو خواب میں حضور نے پڑھی تھی. فرماتے ہیں حیران میں تب ہوا جب نماز کے بعد کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا. سب کو عمر نے ایک ایک کھجور دی، ایک مجھے بھی دی. حضور کا تو ادب مانے تھا، تو عمر تو اپنا یار تھا نا. کہتا میں نے کھجور کہا کہ عمر ذرا جلدی سے دینا. جناب عمر نے اٹھائی، میں سمجھا ملنے لگی ہے، ہنس کے کہنے لگے رات خواب میں حضور سے دوسری لیتے تو میں بھی سویرے دوسری دے دیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو خواب میں بھی کسی کو کچھ دے تو وہ اصل میں ہی دیتے ہیں. خوابے دے وچ ماہی آیا تے گل وچ پا لئیاں باواں. او لوکو میں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، کتے پھر وچھڑنا جاواں تے آئیا رات وصال دے والی، ربا رات مکن نہ دیوی. یہ لمبی ہو جائے نہ کبھی طویل ہو جائے. حضور نے فرمایا اگر تو نے کسی شخص کی ایسی جگہ توہین کی جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی، تو نے کسی کو ایسی جگہ رسوا کر دیا جہاں اس کی عزت، کسی نے آپ کے سامنے آ کے کسی آدمی کی تعریف کی تو نہیں تمہیں نہیں پتا، میں بتاتا ہوں. حضور فرمانے لگے اگر تم نے کسی شخص کی ایسی جگہ توہین کی جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی تو رب بھی تمہیں اس جگہ رسوا کرے گا جہاں تمہاری عزت بنی ہوئی ہو. اللہ کی رضا کے لیے ایک تو خود پیار کریں، دوسرا لوگوں کو بھی سمجھائیں، قائل کریں کہ یار یہ انداز درست نہیں ہے، تجھے تحقیق نہیں پوری بات کی، تو تحقیق کا. دعا کرتا ہوں اللہ میرے ملک کو، میرے وطن کو، امت مسلمہ کو محبت، پیار اور خلوص کی توفیق عطا فرما.